امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کی شکر گزار ہوں آپ سب کے پیارے سے کمنٹس کے لیے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں آپ سب کو جواب دے سکوں، لیکن میں آپ سب کے کمنٹس پڑھتی ہوں جس سے میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔ مجھے ایک کمنٹ آیا جس میں کہا گیا ہے کہ آپ پلیز زیو جین کو لڑکی کی طرح نہیں بلکہ ایک لڑکے کی طرح ہی پریزنٹ کرے کیونکہ انہیں اچھا لگتا ہے۔ تو چلیے اب ہم زیو جین کو کی کے بدلے کا کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا واگیبو نے جینی کے اوپر اٹیک کیا جس سے جینی انکانشیس ہو جاتی ہے، اور پھر وہ پولیس کو جینی ایز اے کلپریٹ پریزنٹ کر دیتا ہے، اور پھر پولیس جینی کو اریسٹ کر کے لے جاتی ہے۔ پھر مارننگ میں جنگلنگ کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے زیو جین جنگلنگ کے بیڈ روم میں چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر جنگلنگ کو نہ پاتے ہوئے وہ کافی زیادہ ڈر جاتا ہے۔ پھر آگے کیا ہوا، چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن پلیز اگر آپ کو میری آواز کلیئر نہ لگے یا پھر آپ کو وائس میں تھوڑی گڑبڑ لگے کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مجھے پلیز معاف کر دیجیے گا، اوکے؟ تھینک یو۔ جنگلنگ کو بیڈ روم میں نہ پاتے ہوئے زیو جین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جاتے سمے وہ کچھ نوکروں کو دیکھتا ہے اور پھر ان سے پوچھ تاچھ کرتا ہے کہ کیا انہوں نے جنگلنگ کو دیکھا، لیکن کوئی بھی اپروپریٹ آنسر نہیں دیتا۔ تو پھر زیو جین اپنی پفی چکس کو لے کر واپس کمرے کی طرف چلا جاتا ہے۔ وہاں پر وانگیبو سو رہا تھا۔ بیبی ویک اپ، جنگلنگ از مسنگ۔ وانگیبو اٹھو، ارے آلسی انسان جاگ جاؤ، جنگلنگ کمرے میں نہیں ہے۔ زین چلا کر وانگیبو کو پل کرتا ہے تاکہ وانگیبو اٹھ سکے، لیکن پل کرتے دوران زیو جین فلور پہ گر جاتا ہے اور اس کے منہ سے چیخ نکلتی ہے، جو سن کے امیڈیٹلی وانگیبو اٹھتا ہے اور پھر دیکھتا ہے زیو جین نیچے گرا ہوا ہے۔ بھاگتے ہوئے زیو جین کے پاس پہنچتا ہے اور اسے کیری کرتا ہے اور پھر بیڈ پہ بٹھاتا ہے۔ وہ زیو جین کے فیس کی طرف دیکھتا ہے جو کہ آلریڈی آنسوؤں سے کور ہو چکے تھے۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ تمہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ ہیبو کو پتا تھا کہ زیو جین کو چوٹ نہیں لگی ہے، وہ بس ڈرا ہوا ہے کیونکہ وہ زیادہ زور سے فلور پر نہیں گرا تھا۔ ہاں مجھے ہر جگہ درد ہو رہا ہے، لیکن اگر تم میرے لپس اور میرے اسٹمک پر کس کرو گے تو مجھے بیٹر فیل ہوگا، زین پاوٹی ہو کر ہیبو سے کہتا ہے اور ہیبو کو مجبور کر دیتا ہے کہ وہ ہنسے۔ پھر ہیبو اپنے ہاتھوں سے زین کے گالوں کو ٹچ کرتا ہے اور پھر ہیبو اپنا فیس کلوز لے جاتا ہے زیو جین کے لپس کے، پھر اسے سیورل ٹائمز کس کرتا ہے، دین اس کے اسٹمک کو بھی کس کرتا ہے، جسے محسوس کر کے بیبی بھی کک مارتا ہے۔ یہ دیکھ کر زیو جین بھی بہت زیادہ ہنستا ہے۔ ہیبو زیو جین کے ٹیئرز کو وپ کر دیتا ہے اور پھر زیو جین کے فور ہیڈ کو کس کرتا ہے۔ کیا اب میری بیوی بیٹر فیل کر رہی ہے؟ پھر وانگیبو زیو جین سے پوچھتا ہے کیا ہوا مجھے بتاؤ۔ زین کی جو اسمائل تھی وہ اچانک سے اس کے فیس سے ڈس اپیئر ہو گئی اور ورڈ اس کے چہرے پر صاف صاف دکھائی دے رہا تھا۔ جنگلنگ گھر میں نہیں ہے، میں نے میڈ سے بھی پوچھا لیکن انہیں بھی کچھ بھی پتا نہیں ہے، وہ کل رات کو نہیں لوٹا ہے، زین پوچھتا ہے۔ زیو جین کافی اچھا اور سویٹ انسان ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنا سبلنگ تو نہیں تھا، اس لیے وہ جنگلنگ کو اپنا چھوٹا بھائی ہی سمجھتا تھا، اور اب اس نے جنگلنگ کو اس کے بیڈ روم میں نہیں پایا تو وہ بہت زیادہ ڈر گیا ہے۔ لاسٹ نائٹ ہیبو اور زین کافی دیر تک جنگلنگ کا انتظار کر رہے تھے، تو انہیں ایسا لگا کہ شاید جنگلنگ کسی کام میں بزی ہے، اس لیے وہ گھر جلدی نہیں آئے گا، اس کے ساتھ کچھ سیریس نہیں ہوا ہے، چلو میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہے، لیکن پہلے مجھے پرامس کرو تم ریلیکس رہو گے اور ٹینشن بھی نہیں لوگے، یہ وہ کہتا ہے اور پھر جینٹلی زیو جین کی ہیلپ کرتا ہے بیڈ سے اٹھنے میں۔ پھر دونوں بیسمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی زین جنگلنگ کو بیڈ پہ لیٹا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھاگتے ہوئے جنگلنگ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ جنگلنگ ڈیئر، او مائی ڈیئر، کیا ہو گیا تمہارے ساتھ؟ یہ وہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تم نے مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں بتایا وانگیبو؟
زین زور زور سے چلاتا ہے. اس کی چیخوں سے صاف طور پہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ کتنا ڈرا ہوا ہے اور کتنا دکھی اور غصے میں ہے. جنگلنگ تھوڑا بہت انجرڈ ہو گیا ہے، لیکن وانگ ییبو زیو چین سے اس سے زیادہ سیریس بات نہیں کہہ پاتا ہے. میں تمہیں نہیں کہنا چاہتا تھا کیونکہ تم ورڈ ہو جاتے. تمہاری سیفٹی سب سے پہلے آتی ہے. مجھے معاف کرو کہ میں نے اسے سیکرٹ رکھا. اس کی انجری اتنی سیریس بھی نہیں ہے، یہ جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا. ییبو زیو چین سے بول رہا ہوتا ہے تبھی زیو چین ییبو کو پش کرتا ہے اور خود سے دور کر دیتا ہے اور پھر پورا کنسنٹریٹ جنگلنگ پر ہی کرتا ہے. جس حساب سے زیو چین جنگلنگ کو شیک کرتا ہے، بیچارہ جنگلنگ بھی انکانشیس ہو کر بھی دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولتا ہے، پھر چاہے اسے اچھا لگے یا نہ لگے. داجی میں اٹھ گیا ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، جنگلنگ اپنی ویکلی اسمائل کے ساتھ کہتا ہے. زین اسمائل کرتا ہے اور پھر جلد ہی پانی کا گلاس جنگلنگ کو دیتا ہے اور اس کی ہیلپ کرتا ہے کہ وہ پانی پیے. وانگ ییبو جنگلنگ کو جاگتا ہوا دیکھ کر اس کے سامنے اپنا ہاتھ ویو کر دیتا ہے. آج تمہارا برتھ ڈے ہے اور تم انجرڈ ہو، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں ہے. تم پھر بھی اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کرو گے اور انجوائے کرو گے کیونکہ آج تمہارا دن ہے، زین کہتا ہے اور جنگلنگ پراؤڈلی اسمائل کرتا ہے. تھینک یو داجی، ڈیڈ، جنگلنگ جواب دیتا ہے. نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ میں نے اسے شوٹ نہیں کیا. میں آپ کو اور کتنی بار بولوں کہ میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا ہے. جینی جسے ہوش آ گیا تھا اور اس نے اپنے آپ کو لاک اپ میں پایا. اس وقت اس کا پچھلے 2 گھنٹے سے انٹروگیشن چل رہا ہے. لیکن میڈم، یہ پستول ہمیں آپ کے اپارٹمنٹ سے ہی ملے ہیں جس پر آپ کے فنگر پرنٹس ہیں، اور آپ ابھی بھی ڈینائی کر رہی ہے. جو لیڈی پولیس ہے وہ جینی سے کوشچن کرتی ہے اور جینی ٹوٹلی کمپلیٹلی ڈینائی کرتی ہے کہ اسے نہیں پتا. ہاں، میں نے اس پستول کو ٹچ کیا ہے تاکہ میں اس بچے کو، اس لڑکے کو بچا سکوں. میں اس کے ساتھ کافی سالوں سے رہ رہی ہوں. میں اسے بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی سمجھتی ہوں. اگر مجھے اسے ہرٹ کرنا ہی تھا تو میں اتنے سالوں تک انتظار کیوں کرتی؟ میں پہلے ہی اسے کب کا ہرٹ کر دیتی. میں اسے بہت پیار کرتی ہوں، وہ میرے بیٹے جیسا ہے. میں اسے کبھی ہرٹ نہیں کر سکتی ہوں. جینی روتے ہوئے بیچارہ بن کر جواب دیتی ہے. لاک اپ میں جو پولیس مین پریزنٹ ہوتا ہے، جینی کا بیچارہ پن دیکھ کر اسے بھی بہت برا لگتا ہے. یہ شاید ڈر گئی ہے کیونکہ ہم اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ہارڈ ہو رہے ہیں. اور جو لیڈی پولیس ہوتی ہے یہ دیکھ کر وہ اسمائل کے ساتھ کہتی ہے، اس کی آنسوں پر مت جاؤ، یہ ہمیں بیوقوف بنا رہی ہے. سنو لیڈی، ہم جلد ہی پتہ کریں گے کہ کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ. ٹرسٹ می، اگر ہمیں پتہ چلا کہ تم اس وقت جھوٹ کہہ رہی ہو تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. لیڈی پولیس یہ وارننگ دیتی ہے اور اپنے پارٹنر کے ساتھ وہاں سے چلی جاتی ہے. انہیں جاتا ہوا دیکھ کر جینی اپنی آئی بروز کو بھی چڑھا دیتی ہے. اگر مجھے وہ نہیں ملا تو مجھے کچھ نہیں چاہیے، جینی قسم کھاتی ہے. تو جینی کو دھیان آتا ہے کہ اس نے پولیس مین کو اپنے اوپر کیپٹیویٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو وہ اس کی ہیلپ سے یہاں سے بھاگ سکتی ہے. نیکسٹ سین میں دکھایا جاتا ہے زیو چین جنگلنگ کی مدد کرتی ہے ییبو کی ہیلپ سے. وہ جنگلنگ کو کھانا کھلاتا ہے اور پھر اس کے بعد میڈیسنز. زین اپنے سارے میٹس کو آرڈر دیتا ہے کہ وہ پورے گھر کو ڈیکوریٹ کرے کیونکہ گیسٹ آنے ہی والے ہوں گے. زین اور وانگ ییبو شاور لینے کے لیے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے اور واپس آ کر انہوں نے بریک فاسٹ کیا. ییبو نے پولیس اسٹیشن کال کیا تاکہ وہ پتہ کر سکے کہ انٹروگیشن کہاں تک پہنچا اور اسے انفارم کر دیتے ہیں، جسے سن کر وانگ ییبو اسمارک کرتا ہے. وہ بچ سچ میں جانتی ہے کہ کہانی کو ٹویسٹ کیسے کرنا ہے اور اسے ریئل کیسے بنانا ہے. وانگ ییبو کو جینی سے اب بہت زیادہ نفرت ہو چکی ہے اور وہ اسے کسی بھی قیمت پہ فارگیو نہیں کرے گا. جتنی ایزیلی اس نے جنگلنگ کو ہرٹ کیا تھا،
ٹیکسی ڈرائیور نے کل رات کو اپنی گواہی دی اور پھر کہا کہ کس طرح جنگلنگ کے پیچھے ایک عورت بھاگ رہی تھی اور اس کا نام چلا کر اسے روکنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ کیا تم شور ہو وہ بچ جنگلنگ کو ہیراس نہیں کرے گی برتھ ڈے کے بعد؟ میں اسے اچھا لیسن سکھاؤں گا۔ اب وہ حد سے باہر جا چکی ہے اور وہ میرے کلوز ونس کو ہرٹ کر رہی ہے، زین چلا چلا کر کہتا ہے، جس سے زین کی جو سانسیں ہیں وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے۔ زیادہ بولنے سے تم اتنی تیز سانسیں لیتے ہو، تم اس بچ کو لیسن کیسے سکھاؤ گے؟ ابھی تم کانسنٹریٹ اپنی پریگننسی پہ کرو اور ہمارے بچے کا خیال رکھو، میں سب کچھ سنبھالتا ہوں۔ یہ وہ اپنے پاورٹی ہسبینڈ سے کہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس کا ٹیمپریچر بھی پانی کے ساتھ چیک کرتا ہے۔ جیسے ہی وہ شور ہو جاتا ہے کہ یہ پرفیکٹ ہے تو وہ زیو جین کی ہیلپ کرتا ہے انڈریسٹ ہونے میں۔ وہ اسے کیری کرتا ہے اپنے آرمز میں اور پھر اسے پلیس کرتا ہے کیئرفلی باتھ ٹب میں۔ پہلے میں تمہارے بال دھوؤں گا۔ یہ وہ شیمپو لیتا ہے اور پھر سلولی زیو جین کی ہیئر کو مساج کرتا ہے۔ زیو جین انجوائے کرتا ہے جب اس کا ہسبینڈ اس کی ہیلپ کرتا ہے بات لینے میں۔ زین ببلز کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے اور یبو اس کی باڈی کو جینٹلی اسکربنگ کرتا ہے۔ زین یبو کے کپڑے پہنتا ہے جو کہ اس پر کافی اچھے لگتے ہیں۔ حالانکہ زین اب فیٹر ہو گیا ہے لیکن کسی میں اتنا ڈیئر نہیں ہے کہ وہ ایک سنگل ورڈ بھی کہہ سکے۔ یبو کو آج بھی یاد ہے کہ پچھلے ہفتے کیا ہوا تھا۔ ایک ہفتے پہلے وانگ یبو اپنے بیڈ پہ بیٹھا ہوا ہے اور زیو جین کمرے کے اندر انٹر کرتا ہے جس نے نائٹ اسنیک کھایا ہوا تھا۔ ان دنوں وہ نان سٹاپ کھاتا رہتا ہے اور کوئی بھی کمپلیننگ نہیں کرتا کیونکہ زیو جین پریگننٹ ہے اور وہ اپنے لیے نہیں کسی اور کے لیے ہی کھا رہا تھا۔ اسے ہر 1 گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے اور جب بھی اسے دیکھا جاتا ہے تو وہ صرف کھا رہا ہوتا ہے۔ ہسبینڈ، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ میں ابھی بھی ماڈلنگ کر سکتا ہوں نا؟ زین یہ کہتا ہے اور وائڈ اسمائل کے ساتھ ٹرن کرتا ہے۔ وانگ یبو اپنا کام روک دیتا ہے اور پھر اپنی وائف کی طرف دیکھتا ہے جس کا پیٹ باہر آ گیا تھا۔ اس کے ایس کی طرف دیکھ کر بھی لگتا تھا کہ اس نے کچھ ویٹ ایڈ کیا ہوا ہے۔ یبو زور زور سے ہنسنا چاہ رہا تھا لیکن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ نہیں ہنسے گا۔ ارے کون تمہیں ایکسیپٹ کرے گا؟ 5 مہینے پریگننٹ آدمی کو کوئی بھی ماڈلنگ نہیں کرنے دیتا۔ ابھی نہیں، تم بچے کو جنم دینے کے بعد ماڈلنگ کر سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں ابھی کرنا ہے تو کیوں نہیں میں ہی ایک پروجیکٹ شروع کر دیتا ہوں جس میں پریگننٹ آدمی اور عورتیں ماڈلنگ کریں۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ وہ زیو جین سے کہتا ہے جسے سن کر زیو جین اپنی آئی برو چڑھاتا ہے۔ دوسروں کے ساتھ کیوں نہیں؟ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تمہارے اسٹائلسٹ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں ماڈلنگ کر سکتا ہوں کیونکہ میرا جو باڈی ہے وہ پرفیکٹ ہے، کوئی بھی ایجنسی مجھے ایکسیپٹ کرے گا۔ زیو جین یہ کہتا ہے جس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ ہاں لیکن یہ پہلے کی بات ہے، ابھی تم پریگننٹ ہو، ابھی تمہیں ویٹ کرنا چاہیے جب تک تم بچے کو جنم نہ دو، اور پھر جنم دینے کے بعد تم کسی بھی ایجنسی میں اپلائی کر سکتے ہو، لیکن ابھی کے لیے تمہیں کوئی بھی چانس نہیں دے گا۔ یبو نے بات ختم کر ہی دی تھی تبھی اس کے چہرے پہ ایک جوتا پڑتا ہے جو کہ اس کے خوبصورت سے چہرے کے بالکل نشانے پہ پڑتا ہے۔ یہ جوتا کس لیے بیبی؟ یبو چلاتا ہے اور تبھی اس کے اوپر جوتوں کی نان سٹاپ بارش ہو جاتی ہے اور چلا کے یبو وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تم میری انسلٹ کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا لگتا ہے کہ اب میں ڈسکسٹنگ ہو گیا ہوں کیونکہ میری باڈی اب خوبصورت نہیں رہ گئی ہے جس طرح پہلے تھی، ہاں؟ زین چلا کر کہتا ہے جسے دیکھ کر وانگ یبو ڈر کے مارے اپنے قدم پیچھے کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر غلطی سے بھی زیو جین وانگ یبو کے قریب آ جاتا ہے تو شیورلی وہ وانگ یبو کا قتل کر دے گا۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ابھی تم پریگننٹ ہو اور صرف انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ ماڈلنگ کرے جو پریگننٹ نہیں ہوتے کیونکہ ان کی باڈی کا شیپ اچھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ وہ ابھی بول ہی رہا ہوتا ہے تبھی ایک اڑتا ہوا لیمپ اس کی طرف آتا ہے۔
اور لکیلی وانگیبو جھک جاتا ہے. اگر وانگیبو نہیں جھکا ہوا ہوتا تو ابھی بیچارہ بنا سر کے ہی چل رہا ہوتا. یو باسٹرڈ، مجھے پہلے سے ہی پتا تھا تمہیں مجھ سے گن ہوتی ہے. یو ڈسکسڈ بائی می. اور ابھی تم ایڈمٹ کر رہے ہو میری باڈی اچھے شیپ میں نہیں ہے. میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا. زین آنکھوں میں آنسو بھر کے چلاتا ہے اور پھر نان سٹاپ وانگیبو کی طرف چیزیں پھینکتا ہے. جیسے تیسے کر کے وانگیبو چلا چلا کر اپنے کمرے سے اپنے آپ کو بچا کر بھاگ جاتا ہے اور پھر کمرے سے باہر نکلتے ہی وہ دروازہ لاک کر دیتا ہے. کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ہی وانگیبو کے سر پہ چوٹ آ جاتی ہے. دروازہ کھولو باسٹرڈ، مجھے تمہیں جان سے مار ڈالنا ہے. زین چلاتا ہے اور پھر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. وانگیبو ایک اچھا لیسن سیکھتا ہے. جو بھی سوال اس کی بیوی کے باڈی کو لے کر ہو تو اسے جواب نہیں دینا ہے. آج جو وانگیبو پٹا ہے اور اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، وانگیبو اسے ہمیشہ یاد رکھے گا اور نیکسٹ ٹائم جب بھی وہ کچھ بولے گا تو وہ پہلے اپنے ورڈز کو سوچ سمجھ کر ہی یوز کرے گا. وانگیبو کافی زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ آج اس کے بیٹے کا برتھ ڈے ہے اور وہ آج انجوائے کر رہا ہے حالانکہ وہ انجرڈ ہے. پھر بھی جنگلنگ کی برتھ ڈے پارٹی کافی اچھی رہی. وانگیبو کے پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ جنگلنگ کو اپنے ساتھ گھر واپس لے جائیں گے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ زین زیادہ کام کرے کیونکہ وہ پریگننٹ ہے. آج ہی وہ پہلی بار جینی سے ملنے کے لیے چلا گیا. یہ فرسٹ ٹائم تھا جب وانگیبو جینی سے بات کرنے کے لیے چلا گیا تھا جب سے جینی چائنا واپس آ گئی تھی. فائنلی تم یہاں آ ہی گئے مجھ سے ملنے کے لیے. کیا میری یاد آ رہی تھی؟ جینی سرکیسٹیکلی پوچھتی ہے. ایبو کوئی بھی ایکسپریشن نہیں دیتا. ایبو کا سیریس فیس بالکل سیریس ہی ہوتا ہے جسے دیکھ کر جینی کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے. حالانکہ ایبو اسمائل کر سکتا تھا اور ہنس بھی سکتا تھا فوگ کے ساتھ، لیکن وہ ایکٹ بالکل ایروگینٹ پرسن کی طرح ہی کرتا ہے. جینی ہمیشہ جانتی ہے ایبو اسے ہمیشہ آنیسٹ اسمائل دیتا ہے اور اس کے ساتھ نائس ٹریٹ کرتا ہے. جو کچھ بھی وانگیبو اور جینی کے بیچ ہوتا ہے وہ آفیشیلی ہینڈل ہوتا ہے. وانگیبو کی نظر میں جینی ایک چھوٹی سی بزنس پارٹنر ہے یا پھر اس کی ایک نوکرانی جسے وانگیبو نے اپنے اڈاپٹڈ بیٹے کو پالنے کے لیے اسائن کیا ہوا تھا. جینی نے ہمیشہ اپنی فیلنگز کو سجیسٹ کیا وانگیبو کے لیے، جان کر بھی وانگیبو ہمیشہ پریٹینڈ کرتا ہے کہ اسے جینی کی انٹینشنز کے بارے میں کچھ نہیں پتا اور وہ ہمیشہ اسٹوپڈ کی طرح ہی ایکٹ کرتا ہے. میں یہاں پر تمہیں انفارم کرنے کے لیے آیا ہوں. تم بھول جانا کہ تمہیں کبھی معافی بھی ملے گی اور تم یہاں سے کبھی بھی باہر نہیں آؤ گی. میں نے تم پر ٹرسٹ کیا تھا اور تمہیں اپنا بیٹا سونپا تھا اور میں نے تمہیں اتنے پیسے دیے جو کہ تمہارے لیے سیٹسفائیڈ ہو، جس سے تم اپنی زندگی اچھے سے کمفرٹیبلی جی سکو. لیکن تم نے ریٹرن میں میرے ساتھ کیا کیا؟ تم نے ڈیسائیڈ کیا کہ تم میرے بیٹے کو جان سے مار ڈالو گی کیونکہ تمہارے بیوقوف دماغ کی وجہ سے. ایبو یہ کہتا ہے اور کہتے سمے ایبو کی آنکھوں میں صاف طور پہ نفرت دکھائی دے رہی تھی. میں نے کبھی بھی تمہارے پیسے نہیں چاہے تھے وانگیبو. مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ تمہارے پاس پیسے ہے یا نہیں، فیم ہے یا نہیں. مجھے بس تم سے مطلب ہے. میں تم سے پیار کرتی ہوں. میں نے تمہارے لیے جنگلنگ کا خیال رکھا. میں نے بہت سارے آدمیوں کو بھی ریفیوز کیا جو مجھ سے شادی کرنا چاہتے تھے، لیکن تم بہت ہی سیلفش ہو اور تم نے ہمیشہ پریٹینڈ کیا کہ تم نے مجھے کبھی دیکھا ہی نہیں اور شادی کسی اور سے کی. صرف شادی ہی نہیں کی، تم نے اس کے ساتھ شادی کی جو کہ ایک ہارمافروڈائٹ ہے. کیا ہوا؟ سرپرائز ہو گئے؟ سرپرائز مت ہو جاؤ وانگیبو. میں تو حیران ہوں جب لوگوں کو پتہ چلے گا اتنا فیمس سی ای او ایکچوئل میں ایک گے ہے اور اس کی شادی ایکچوئل میں ایک فوگ کے ساتھ ہوئی ہے. جینی یہ چلا چلا کر کہتی ہے اور پھر زور زور سے ہنسنا شروع کر دیتی ہے. یہ سن کر وانگیبو پہلے سرپرائز ہو جاتا ہے کہ جینی کو زیو چین کی جینڈر کے بارے میں کیسے پتا.
جب سے زین پریگننٹ ہو گیا تھا اس نے لڑکیوں کی طرح کپڑے پہننا بند کر دیا تھا، وہ بالکل آدمیوں کی طرح ہی کپڑے پہنتا تھا۔ زین نے اپنے لمبے بالوں کو ٹرمنگ کرنا ریفیوز کر دیا تھا کیونکہ اسے اپنے لمبے بال بہت زیادہ پسند ہے۔ یہ وہ ویٹ کر رہا تھا کہ زین کی ڈیلیوری کب ہوگی اور وہ آفیشیلی اناؤنس کرے گا کہ اس کی وائف کا ریئل جینڈر کیا ہے۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں پلان ہی کر رہا تھا کہ میں اپنی بیوی کا جینڈر ڈسکلوز کروں، لیکن اب تم نے میرے لیے پلان کر ہی دیا ہے تو میں تمہارے لیے کافی گریٹفل ہوں۔ اسی کے ساتھ میں تمہیں وارننگ بھی دیتا ہوں، اگر تم نے میری پریگننٹ بیوی کو ہرٹ بھی کیا تو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس سے پہلے کہ تم اسے کچھ بھی کرو، تمہاری زندگی میں جہنم بنا دوں گا۔ ایبو سماک کرتا ہے جسے دیکھ کر جینی ٹرمبل کرتی ہے اور دھیرے دھیرے وہاں کا جو ویدر تھا وہ کولڈ ہو جاتا ہے۔ تم سچ میں ہارٹ لیس ہو، اب تم نے کہہ دیا ہے کہ تمہیں مجھ سے کوئی بھی مطلب نہیں ہے اور میری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے، تو پھر تیار رہو اور کیئرفل رہو۔ میں شیور رہوں گی تمہاری بیوی اس باسٹرڈ بچے کے ساتھ جلد ہی مرے، جینی جواب دیتی ہے اور اسمائل کرتی ہے۔ جینی نے اسمائل کے ساتھ جواب دیا جو کہ کافی سیٹسفائیڈ لگ رہا تھا۔ اگر میرے پاس وانگی وہ نہیں ہوگا تو وانگی وہ کسی اور کے پاس بھی نہیں جا سکتا ہے۔ یہ سننے کے بعد وانگی وہ جینی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور جو پاس میں پولیس آفیسرز ہوتے ہیں وہ وانگیبو کو پکڑ لیتے ہیں۔ تم پاگل عورت، کبھی بھی کوشش مت کرنا میرے کسی بھی اپنے کو ہارم کرنے کی، ورنہ میں تمہیں دکھا دوں گا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ اچھا کیا کہ میں نے تم سے کبھی پیار کیا ہی نہیں کیونکہ تم پیار کے لائق ہو ہی نہیں، میں تمہیں وارن کرتا ہوں۔ وانگیبو وارننگ دیتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وانگیبو اپنے ڈرائیور کو اشارہ دیتا ہے کہ وہ ڈرائیو کرے۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچتا ہے تو وہ سیدھے اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے۔ زیو جین جو کہ اس وقت اپنی کیٹ جس کا نام سویٹ ہارٹ ہے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ سرپرائز ہو گیا جب اس نے اچانک وانگیبو کو دیکھا۔ وانگیبو نے اس کیٹ کو 2 ہفتے پہلے لایا تھا۔ وہ اس کیٹ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کا نام بھی اس نے سویٹ ہارٹ رکھا تھا، لیکن اس کا نام سویٹ ہارٹ کیوں ہے کسی نے اس سے پوچھا ہی نہیں، نہ ہی اس کے ساتھ آرگیو کیا۔ زین نے اپنی کیٹ کو فلور پہ رکھا۔ سویٹ ہارٹ جاؤ تم کھیلو، پہلے مجھے میرے ہسبینڈ کو چیک کرنے دو، وہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، زین یہ کہتا ہے اپنی ورڈ آواز میں۔ زین وہاں سے چلا جاتا ہے اپنے اسٹمک پہ ہاتھ رکھتے ہوئے۔ وہ دھیرے دھیرے سیڑھیوں سے چڑھتا ہے، پھر وہ دھیرے دھیرے کمرے کا دروازہ اوپن کرتا ہے۔ کمرے میں انٹر کرتے ہی وہ اپنے ہسبینڈ کو ڈھونڈتا ہے جو کہ اس وقت کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ کیا کچھ ہو گیا ہے؟ زین ایبو سے کہتے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو بیک سے ہگ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا اسٹمک بیچ میں آ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر زیو جین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ایبو پیچھے مڑتا ہے تو اپنی بیوی کو گلے لگا لیتا ہے اور پھر اس کے آنسو پوچھتا ہے۔ میں ٹھیک ہوں، بس کچھ سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایبو جواب دیتے ہوئے زیو جین کے اسٹمک کو رب کرتا ہے۔ تم شور ہو کہ تم ٹھیک ہو؟ تم نے مجھ سے بات ہی نہیں کی جب تم اندر آئے، تمہارے چہرے پہ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ تم ڈسٹرب ہو۔ ہم کچھ مہینوں سے ایک ساتھ رہ رہے ہیں، زین کہتا ہے اپنی ورڈ آواز میں۔ میری خوبصورت سی بیوی، میں سٹریسڈ ہوں اپنے کام کو لے کر، اور اب تم 5 مہینے کی پریگننٹ ہو اور کچھ ہی مہینے رہ گئے ہیں تمہارے ڈیلیوری کے لیے، تو یہ میرے لیے بہت ہی بڑی بات ہے، یہ وہ جواب دیتا ہے اور شور ہوتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس کے اور جینی کے بارے میں جو بات ہوئی ہے وہ نہ کہے۔ جس حساب سے جینی نے ایبو کو تھریٹن کیا تھا وہ الاؤ نہیں کرے گا کہ وہ پاگل جینی اس کی وائف کو اور اس کے ہونے والے بچے کو ہارم کرے۔ وہ زین کی طرف مڑ کر اسمائل دیتا ہے۔ تم گھبرانا مت، اگر کوئی بھی پرابلم ہوئی تو تم مجھے بولنا، تم کبھی بھی ہیزیٹیٹ مت ہونا مجھے کچھ بھی بولنے کے لیے، میں ریڈی ہوں تمہاری ہر ایک بات سننے کے لیے۔ میرے ہینڈسم سے ہسبینڈ کو ہمیشہ خوش رہنا چاہیے، زین کہتا ہے اپنی وائڈ اسمائل کے ساتھ۔
اپنی بیوی کو خوش دیکھ کر ییبو کی جو وریز تھی وہ بھی پش بیک ہو جاتی ہے۔ وہ بس اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے، جو کہ سب سے پہلی اور امپورٹنٹ پریورٹی ہوتی ہے اس کی۔ ییبو اور زیو جین بیٹھ جاتے ہیں۔ ییبو ڈیسائیڈ کرتا ہے جو کچھ بھی آج ہوا وہ اسے فارگیٹ کر دے گا۔ آج میرا بیبی گڈ بوائے کی طرح بیہیو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے مجھے آج ہارڈ ٹائم نہیں دیا۔ ییبو اپنے ان بورن بیبی کو پریزٹ کرتا ہے، جسے دیکھ کر زین پھر سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے۔ زین کو بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ییبو اس طرح اپنے بیبی کے ساتھ بات کرتا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد جینی پھر سے ملنے کے لیے آ گئی، لیکن اس بار وانگ ییبو نہیں تھا بلکہ اس کا پرسنل ڈرائیور تھا۔ آپ نے مجھے کافی دنوں سے ڈسٹرب کیا، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ وانگ ییبو کا ڈرائیور کہتا ہے، جسے سن کر جینی اسمائل کرتی ہے۔ واو، دیکھو میرے سامنے کون بول رہا ہے؟ تم میں اتنی گٹس کب سے آ گئی؟ کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا ریئل باس کون ہے؟ ڈیوی؟ جینی کہتی ہے، اور کہتے سمے وہ اپنی انگلیوں کو ٹیبل کے اوپر ٹیپ کر رہی ہوتی ہے۔ وانگ ییبو اپنے آپ کو کافی سمارٹ سمجھتا ہے، لیکن اس نے کبھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا کہ اس کا لائل ڈرائیور ایکچوئل میں میرے لیے کام کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں، لیکن ہماری ڈیل پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ اب میں آپ کے لیے کام نہیں کرتا ہوں، اب مجھے جانے دیجیے، ڈیوی جواب دیتا ہے اور پھر جانے کے لیے اٹھتا ہے۔ لگتا ہے کہ تمہیں اپنی پریشیس وائف اور بیٹی کی کوئی بھی کیئر نہیں ہے۔ میں تمہیں جانے دوں گی، لیکن جب تم میرا کہنا مانو گے تب۔ زیادہ ہارڈ نہیں ہے، بس صرف ایک انسان کو مارنا ہے جس کا نام زیو جین ہے۔ تمہیں سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس کو مارنا کیسے ہے، میں نے پہلے ہی پلان کر دیا ہے۔ جینی یہ کہتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھتی ہے جہاں وہ بیٹھی ہوئی تھی، پھر ڈیور کے قریب آ کر اس کے کان میں وسپر کرتی ہے۔ پہلے تو ڈیوی تھوڑا پریشان لگتا ہے، پھر وہ ریلیکس ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا ہوں، اب میں چلتا ہوں، لیکن پلیز میری فیملی کو ہارم مت کرنا۔ میں آپ کو میسج کر دوں گا جب مجھے یہ کام کرنا ہوگا۔ ڈیوی بھیک مانگتا ہے اور پھر جینی سے ایشورنس لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ یہ سب کچھ اپنی وائف اور اپنی 5 سال کی بیٹی کو بچانے کے لیے کرتا ہے۔ 3 مہینے ہو چکے ہیں، زین 8 مہینے کا پریگننٹ ہو چکا ہے۔ بچے کے لیے روم بھی پریپیئر کر دیا گیا ہے، جیسے زیو جین چاہتا تھا ویسے ہی۔ جنگلنگ بھی اب پوری طرح سے ٹھیک ہو گیا ہے اور اس نے بھی کافی مدد کی اس روم کو ڈیکوریٹ کرنے میں۔ آج زیو جین ہاسپٹل چیک اپ کرنے کے لیے چلا گیا، کیونکہ آج ہی اسے پتہ چلے گا کہ ڈیلیوری میں اور کتنا ٹائم لگنے والا ہے۔ ییبو کافی بزی تھا اپنی آفس میں، کیونکہ آج بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جسے ییبو مس نہیں کر سکتا تھا۔ بیبی میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا ہوں، ڈیوی تمہیں لے کر چلا جائے گا ہاسپٹل۔ زین ہاں میں اپنا سر ہلاتا ہے اور پھر اپنے ہسبینڈ کو ہگ کر دیتا ہے۔ پہلی بار وانگ ییبو اپنی وائف کے ساتھ ہاسپٹل اس کی چیک اپ کرنے کے لیے نہیں جا رہا تھا، جسے بہت برا بھی لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ میٹر نہیں رکھتا کہ میں ساتھ میں ہوں یا نہیں، بس تمہیں ہاسپٹل ٹائم پر چیک اپ کرنے کے لیے جانا پڑے گا، یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، آئی لو یو سو مچ، میں اور میرا بیبی ہم دونوں تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اور تم اور زیادہ پیسے بناؤ میرے اور ہمارے بچے کے لیے، سمجھے؟ زین اسمائل کے ساتھ کہتا ہے۔ زین ویو کرتا ہے اپنے ہسبینڈ کو اور پھر ہاسپٹل کے لیے پریپیئر ہو جاتا ہے۔ زین ڈریس پہنتا ہے، اپنا فون لیتا ہے، پھر مرر میں ایک دفعہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور اسمائل کرتا ہے سیٹسفیکشن کے ساتھ۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتا ہے اور پھر ڈاؤن اسٹیئر ہوتے ہوئے ڈیوی کے پاس چلا جاتا ہے، جو کہ اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈیوی چلو چلتے ہیں، مجھے معاف کرنا میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا۔ اگر میرا سٹمک اتنا بڑا نہیں ہوتا تو میں اکیلے ہی چلا جاتا، تمہیں ڈسٹرب نہیں کرتا، زین اسمائل کے ساتھ کہتا ہے اور ڈیوی بھی اسمائل واپس دیتا ہے۔ کوئی بات نہیں ہے، یہ میری ریسپانسبلٹی ہے، جو بھی مجھے کام دیا گیا ہے مجھے وہ کرنا ہے۔
सॉरी गाइस, बीच बीच में मैं डेवी को डेविड कहती हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी ख़राब उधर इधर की कुछ लगे, एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर ये दोनों कार की तरफ बढ़ जाते हैं। डेवी जियो चैन की हेल्प करता है कि वो कार के अंदर सेफली बैठे। जैन सीट बेल्ट बांधता है और डेवी भी कार के अंदर चला जाता है। फिर वो इमीडिएटली गाड़ी को स्टार्ट करता है और फिर हॉस्पिटल के लिए चला जाता है। हॉस्पिटल में जियो चैन का सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है। डेवी, मुझे एक आइसक्रीम चाहिए, क्या तुम उस स्टॉल के पास रुकोगे? वहाँ पर काफ़ी यम्मी आइसक्रीम मिलती है। जियो चैन एक्साइटमेंट के साथ डेवी से कहता है, इससे भी अच्छी जगह मैं जानता हूँ, वहाँ पर सफाई का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखते हैं और गारंटी भी होती है। वो हॉस्पिटल से ज़्यादा दूर नहीं है, आप कुछ मिनट वेट करेंगी? बेबी ने अंकल डेवी की सजेशन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है डेवी, चलो हम चलते हैं, जैन कहता है और फिर अपनी आंखें क्लोज कर देता है ताकि तब तक वो रेस्ट करे। 10 मिनट के बाद डेवी ने गाड़ी रोक दी। यहाँ पर आइसक्रीम मिलती है, आप इंतज़ार करिए, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ, डेवी सजेशन देता है और जैनी अपना सर हिलाता है। कोई बात नहीं है, मैं खुद लेकर आता हूँ, जैन जवाब देता है और फिर गाड़ी से बाहर निकल जाता है। जहाँ पर आइसक्रीम मिलती है वो रोड की दूसरी तरफ था। फिर वो अपने दाएं बाएं देखता है कि कहीं पर कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। फिर अपने स्टमक को रैप करता है और फिर वो रोड को क्रॉस करता है केयरफुली। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी फैमिली की सेफ्टी मुझ पर डिपेंड है। डेवी अपने आप के साथ विस्पर करता है और फिर इमीडिएटली एक फ़ोन करता है। टारगेट यहाँ पर है, अपना काम करो, डेवी इंस्ट्रक्शंस देता है और फिर फ़ोन डिस्कनेक्ट कर देता है। एक कार जो कि आइसक्रीम शॉप से ज़्यादा दूर नहीं थी, वो फुल स्पीड में आती है। जब तक कोई भी वार्न करता जियो चैन एक साइड से दूसरी साइड तक पहुंचने ही वाला था, तभी वो गाड़ी आकर जियो चैन को हिट करती है, जिससे जैन सेवरल मीटर्स दूर चला जाता है। गाड़ी नहीं रुकती बल्कि और ज़्यादा रेस लगाकर वहाँ से भाग जाती है। जियो चैन के मुंह से काफ़ी ज़्यादा खून आ रहा था। लोग जियो चैन के इर्द गिर्द आ गए थे। एक ने जल्दी ही एम्बुलेंस को कॉल किया। बेबी, मुझे माफ़ करना, मम्मा ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा, मैंने तुम्हें खो दिया। ईबो। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।